ناظرین سلام آپ کو ارشد نے دے دیا اور وہ اب نہیں رہا ہمارے ساتھ. ایک صرف آپ کو بات سناؤں گا میں. کل رات ایک ماں کے ساتھ بیٹھا تھا میں اور اس ماں کے الفاظ تھے کہ آخر میرے بیٹے کی جان لے ہی لی. ایک شہید بیٹا پہلے قبر میں اتار چکی ہوں, اس شہید بیٹے کو بھی قبر میں اتار دوں گی. اور دہائی صرف ایک تھی کہ اس کو لے آؤ, اس کو فوراً لے آؤ, دیر نہیں کرو, اس کو لے آؤ. یہ ارشد شریف کی ماں کے ساتھ جب ہم گزشتہ رات بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کا یہ ہم سے گفتگو تھی. اس ماں کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی اونچا تھا. پہاڑ بھی اس حوصلے کے سامنے ہیچ نظر آ رہے ہیں. اتنا بلند حوصلہ اس ماں کا کہ اس نے سب کو, عدیل راجہ, علی عثمان, کاشف عباسی اور ان کے دوستوں کو آوازیں دے دے کر کہہ رہی تھیں کہ دیکھو باہر ٹھنڈ ہے, کوئی باہر نہ بیٹھا ہو, سب کو اندر بلاؤ, اندر بٹھاؤ اور سب کچھ میں کروں گی. اور حوصلے سے بیٹھی رہی. ارشد کی سب سے بڑی بیٹی کو پاس ان کے آ کے بیٹھی تو اس کو کہتی او حوصلہ کرو, تم نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. اس ماں کا حوصلہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, ایسی ماں کا حوصلہ. ارشد شریف نہیں رہا, اسے قتل کر دیا گیا. بہت ساری سٹوریز آ رہی ہیں. کہا جو فائنل سٹوری کینیا سے جو آئی وہ یہی تھی کہ جناب ایک کال تھی کہ کوئی ایک گاڑی چوری ہوئی ہے, اس میں ایک بچہ بھی اغوا ہوا ہے, اور ہم یہ سمجھے کہ یہ وہ گاڑی ہے. اس کو روکنے کی کوشش کی, نہیں رکے اور شوٹ آؤٹ ہوا جس میں یہ ارشد شریف جان بحق ہو گئے. عجیب بات ہے جو دل ماننے کو تیار نہیں ہے. اس میں کیا انویسٹیگیشنز ہوں گی, معاملہ کیسے چلے گا, کس کو انصاف ملے گا؟ ارشد شریف کو انصاف ملے گا, ارشد شریف کی ماں کو انصاف ملے گا, ارشد شریف کے بچوں کو انصاف ملے گا, ارشد شریف کی بیواؤں, ان کی 2 وائفز تھیں, ان کو انصاف ملے گا. اور یہ انصاف کون دے گا, کہاں سے دے گا؟ بڑے بڑے انٹرنیشنل کمیشنز بھی بنے, یہ تو واقعی کینیا میں ہوا ہے. کون انویسٹیگیٹ کرے گا کہ کہاں سے کس کو کس طرح اس پولیس کو جو کہتے ہیں کہ کینیا کی پولیس تھی, ان کو یہ آرڈر کس نے دیا, کیسے دیا, کیا اس کی سچائی کیا ہوگی؟ بہت سے سوالات ہیں جو اب رہیں گے ہمارے ساتھ. لیکن ہم پر یہ اب قرض رہے گا اور یہ ہم پر فرض بھی رہے گا کہ ارشد شریف جو ایک صحافی اور ایک ایسا صحافی, نڈر صحافی, جس کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, جس کی کمپیٹنس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا, جس کی انٹیلیجنس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا, جس کی ڈیرنگ ہونے پہ, دلیر ہونے پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا, وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہا. بہت 26 سال کی اس کے ساتھ دوستی, تعلق, بھائیوں سے بڑھ کر دوست اور دوستوں سے بڑھ کر دوست. آپ کی پریشانی وہ آپ کے چہرے پر پڑھ لیتا تھا اور پھر خاموشی سے پاس آ کے پوچھتا تھا کہ یار کیا پریشان ہے, کیا پریشانی ہے؟ نہیں کوئی نہیں, نہیں, پھر سائڈ پہ لے جائے گا, پوچھے گا. بہت سے لوگوں کی مدد ابھی تک کر رہا تھا اور بہت عرصے سے کر رہا تھا. کمپیٹنس کا یہ عالم تھا کہ ڈاکومنٹس بیسڈ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ, انویسٹیگیٹو پروگرامز ہزاروں کی تعداد میں, اور کوئی بھی کویسچنیبل نہیں ہوا, چیلنج نہیں ہوا. اور ڈاکومنٹس پڑھنے کی سپیڈ یہ ہوتی تھی کہ نظر یوں کر کے گزارتا تھا اور اس کو ایک ایک ورڈ اس کے ذہن میں جیسے بالکل امیج کی طرح رک جاتا تھا, اس طرح رک جاتا تھا. 1973 2022 2022 49 ایئرز, بھی 50 کا بھی پورا نہیں ہوا تھا. بچے چھوٹے, ماں بوڑھی, اور کل ہی ہمیں وہ بتا رہی تھی 2 دن پہلے وہ ارشد کی وجہ سے پریشان تھیں کہ ملک سے باہر ہے,
اکیلا ہے، کہاں ہے، کیا ہے، کیسا ہے. حالانکہ بات تو ہوتی تھی ان کی، لیکن ماں پریشان تھی. AFIC ایڈمٹ رہیں 2 دن. بس اب یہی کہہ رہی ہیں کہ ارشد کو لے آؤ، اس کی میت کو لے آؤ. انتظار ہے ہماری ارشد کی میت کا، ہمیں بھی، سب اس کے چاہنے والوں کو، اس کے گھر والوں کو، دوستوں کو. اور پھر ہم جائیں گے اس کے آخری سفر میں اور اس کو دفنائیں گے. ہم زندگی میں بہت کچھ کھوتے ہیں، اور اچھا دوست کھو دینا بہت مشکل کام ہے، بہت تکلیف دہ کام ہے. کوشش کریں گے آج ارشد کو یاد کرنے کی. اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب. اٹھے کام کیا ارشد کے ساتھ. عیسیٰ، بہت بہت شکریہ. آخر میرے بیٹے کی جان لے ہی لی. ضمیر بھائی، میں یہ حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بات کر سکوں، کیونکہ ارشد کے ساتھ بہت سی باتیں باقی تھیں، بہت سی باتیں تھیں جو کرنی تھیں. اور ارشد دوست تھا، پھر باس بنا، پھر دوست بنا، باس ہوتے ہوئے بھی دوست تھا. اور ہمارا جو پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ تھا، ہم سب نے، آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، 5-6 اداروں میں کیا. بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا. آئی تھنک کہ جو ایز ہماری ارشد کے ساتھ، نو ڈاؤٹ، وہ شاید کسی اور کے ساتھ نہیں تھی. اور آپ کو آئیڈیل ہوتی ہے سچویشن جب آپ کو آپ کے کام کو سمجھنے والا ایک باس ملے، ایسا شخص جو کہ خود فارن افیئرس کو سمجھتا ہو جس فیلڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں، یا ڈیفینس کو سمجھتا ہو جس پہ عمران صاحب کام کرتے ہیں. آپ پالیٹکس پہ آپ دونوں کے اوپر وہ کرتے تھے. پالیٹکس تو ٹھیک ہے وہ، لیکن ان کا جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو اسٹرانگ تھا، جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، وہ ڈیفینس اینڈ فارن افیئرس تھا. صحیح. اور بہت کم ہمارے میڈیا میں ایسے بیورو چیفس کے لیول کے اوپر لوگ ہیں جن کی ایکچوئل ڈومین جو ہے وہ فارن افیئرس اور ڈیفینس ہو، علاقائی معاملات ہو، انٹرنیشنل معاملات ہو. اور اس معاملے میں آئی تھنک کہ آئی فاؤنڈ ارشد کہ وہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی اسٹوریز کے حوالے سے، ان کو پلے کیسے کرنا ہے، پھر گائیڈنس اس میں، دیٹ واز فینومینل. اور ضمیر بھائی، اب یہ ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک مشکل کام ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا ایک موقع آئے گا جس پہ آپ اور میں بیٹھ کر ارشد کو اس پیرائے میں اس طریقے سے ڈسکس کر رہے ہوں گے. بہت ٹریجک ہے کسی بھی شخص کا اس دنیا سے چلے جانا، لیکن سوالات جو چھوڑ گیا ہے ارشد صاحب، کن مسٹیریس سرکمسٹانسز میں یہ سب کچھ ہوا، اس کی فل اینڈ فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ہم سب، ہم کولیگز، ان کی فیملی، ان کے بچے. ظاہر ہے کہ بڑے ہوں گے، میں بھی تھا وہاں پہ، آپ بھی تھے وہاں پہ، ملاقات ہوئی بچوں کے ساتھ بھی، ان کی والدہ کے ساتھ بھی. ان چھوٹے ہیں وہ بڑے ہو کے سوال کا جواب تو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے نا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. چلیں شاید حادثہ تھا، لیکن حادثہ کینیا میں کیوں ہوا تھا، یہ بھی تو سوال ہے. حادثہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. کینیا سے کیا اس دن ہو گیا تھا جس دن اس کو منتیں کر کے بھیج رہے تھے پاکستان سے. یہ مان جانے کو تیار نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے ڈرتا تو تھا نہیں کسی بھی طرح بھی. ابھی بھی جب بھی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے یار خیال کر، وہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. پھر کہتا تھا زیادہ زیادہ کیا یار، مار دیں گے. اور اس کے بعد بات یہاں پہ نہیں، پھر کہتا تھا چھوڑیں اس بات کو، مجھے بتائیں، میں اتنی دور بیٹھا ہوں، خبر کیا ہے، خبر چاہیے مجھے، خبر بتائیں کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے. جرنلسٹ کی انسٹنکٹ جو تھی
نوئنگلی اس کو معلوم تھا کہ اس کو مار دیں گے. یہ جب وار زونز میں جاتا تھا, وار آن ٹیرر کے اس میں, لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان تھا کہ ارشد فوجیوں کے ساتھ چلا جاتا تھا, فوجیوں کے کور میں, فوجیوں کے اس میں ایمبیڈ ہونا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو پتا ہے کہ کیا آپ سے کیا سائن کرواتے ہوتے تھے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا ذمہ نہیں ہے. بالکل. اور وہ ڈیرنگلی, اس کے ساتھ علی عثمان بھی جاتا تھا, عدیل راجہ بھی جاتا تھا, تینوں سائن کرتے تھے. اور ہم نے وہ ویژولز بھی دیکھے ہیں جہاں پہ اس کے لیفٹ رائٹ سے گولیاں گردیزی جاتا تھا, نیر عباس جاتا تھا, سلمان ادریس قاضی جاتا تھا, دوسرے لوگ جاتے تھے. لیکن ضمیر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک چیز جس کے اوپر شاید ہمیں وی نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ اے بٹ فردر. ارشد شریف جو ہے اس کا چلے جانا ایک ان سیریمونیل, ان ٹائملی چلے جانا, یہ جرنلزم کا لاس بھی ہے. بہت کم لوگ تھے جو کہ انویسٹیگیٹو کام کرتے تھے, بہت کم لوگ تھے جو اس کو سمجھتے تھے, بہت کم لوگ تھے جن کو اسے نبھانا آتا تھا. ارشد ان میں سے ایک تھا. دوسری بات, ارشد شریف آپ کو یاد ہوگا دنیا ٹی وی میں ہم اکٹھے تھے, ارشد شریف نے ایک مرتبہ ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی. اس پروجیکٹ پہ میں نے اور ارشد نے اور باقی ٹیم نے اکٹھے کام کیا تھا. آئی واز لکی انف کہ آئی واز اے اسکرپٹ رائٹر آف دیٹ ڈاکیومنٹری. لیکن ارشد مجھے بار بار ایک بات کے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ وہ کام ہے جو تجھے کرنا چاہیے, یہ وہ کام ہے جو کرنا چاہیے, یہ نہیں ہو رہا, پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا ڈاکیومنٹری پہ کوئی کام نہیں کر رہا, دس از واٹ یو شوڈ ڈو. اور مجھے یاد ہے 2020 میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی, جس دن وہ فائنل ہو گئی اس کا ڈرافٹ میرے سامنے پڑا ہوا تھا, تو میں نے ارشد کو فون کیا. کرونا وائرس کے دن تھے, لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, بیورلے سینٹر مکمل بند تھا, اور میں اپنے آفس میں 5th فلور کے اوپر بالکل آئی واز دی اونلی ون, اور ساتھ گارڈ تھا. تو میں نے کہا کہ میرا فون کیا, میں نے کہا کدھر ہیں؟ کہتے ہیں G11. میں نے کہا کہ آ جائیں ذرا, ایک چیز دکھانی ہے. کہتے ہیں یار میں نے پنڈی جانا ہے ایک ڈنر پہ. میں نے کہا میں آفس بیٹھا ہوں. کہتے ہیں اچھا چل ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں, مجھے کافی پلائے گا. میں نے کہا میں خود پھینٹ کے بناؤں گا کافی, میرے پاس آج کوئی نہیں ہے اسٹاف میں سے. تو ارشد جو ہے وہ جانے سے پہلے آ گئے. آئی شوڈ ہم دی ڈاکیومنٹری, اور اتنی پسند آئی. اس نے کہا فوراً ریزائن کر دے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ فوراً ریزائن کر دے, دس از واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ. یعنی کہ وہ آپ کو آپ کے کام کے حوالے سے گائیڈ بھی کرتے تھے ارشد صاحب. اور آئی ریممبر ایز اے باس اینڈ ادروائز میرا خیال ہے کچھ چیزیں جن کے اوپر بات بہت زیادہ نہیں کر رہے لوگ. دیکھیں ارشد شریف نے جو جرنلزم کے دوران جو سروسز ارشد شریف کی ہیں, جو اس کا اسٹرانگ فوٹے تھا, اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں وانا سے لے کے وزیرستان سے لے کے جتنے آپ کے ملٹری آپریشنز ہیں ان کو آن گراؤنڈ جا کر کور کرنا. سوات مٹا 2009 آنورڈ. ایگزیکٹلی. بلوچستان میں کیا چل رہا ہے, گوادر, اس کے بعد آپ کے آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول, ورکنگ باؤنڈری, پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ کی ڈیلیکیسی, اس کی نزاکتوں کو سمجھنا, اس کے اوپر بڑے پرٹیننٹ قسم کے کوسچنز اٹھانا. جو نیریٹو پاکستان کے, ریاست پاکستان کے خلاف ہمارے پڑوسی ملک سے جنریٹ ہوتا تھا, اس کو لفاظی سے نہیں, ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں, وہ اپنے جملوں سے کاؤنٹر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ فیکٹس کے ساتھ کاؤنٹر کریں. ارشد would tell you the account numbers. Arshad would tell you about the calls made. Arshad would tell you about certain specific incidents اور verifiable information کے ساتھ. کلبھوشن جادو کا معاملہ ہو, ڈرون اٹیکس کے ایشوز ہوں, ثانیہ APS ہو, مہران بیس کا اٹیک ہو, PC گوادر کا واقعہ ہو, چائنیز کونسلیٹ کراچی کا واقعہ ہو, آپ نیم این انسیڈنٹ جس کے اوپر ارشد نے فورینزک انویسٹیگیٹو رپورٹس لے کے آتے. بالکل. اور آپ کو یاد ہے ہم دفتر میں ان کے بیٹھتے تھے جب وہ ARY میں تھے, اور اکثر ہم ان کو تنگ بھی کرتے تھے, اور ظاہر ہے کہ ازرائے مذاق بھی بہت زیادہ گفتگو ہوتی تھی. لیکن ارشد کی ایک چیز جو بہت زیادہ پسند تھی نا, ایز اے جرنلسٹ, آئی تھنک اینی بڈی ہو follows Arshad Sharif, who wants to become a journalist, must
انڈرسٹینڈ ون تھنگ, جو ریکارڈ کیپنگ ارشد شریف کی تھی نا, میں نے آج تک میں نے آئی کین ٹیل یو, ہماری ملاقات تقریباً اسلام آباد میں رہنے والے تو ہر صحافی کے ساتھ ہے, صحیح, اور ان کی دفتروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, ان کے کام کرنے کے سٹائل کو بھی دیکھا ہے. ارشد شریف کے آفس میں, ارشد شریف کے گھر میں, ارشد شریف کے پاس ادروائز زمین سے لے کے چھت تک ریکس بنے ہوتے تھے, اس میں اتنی موٹی موٹی فائلز پڑی ہوتی تھیں, اور اس میں باقاعدہ بک مارکس لگے ہوئے, اتنا سلجھے ہوئے طریقے سے, اتنا سسٹمیٹکلی منظم انداز سے اپنے پاس سٹوریز سے ریلیٹڈ مواد رکھنا, اس کو اسٹڈی کرنا اور پھر اس کو استعمال کرنے کا فن, وہ ہر کسی کو نہیں آتا. پھر ہم جتنے بھی صحافی ہیں, ہم اپنے چینل کے آرکائیو ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہم مجبور ہوتے ہیں, وہ ہماری مجبوری ہوتا ہے. ہم نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے, ہم اپنے آرکائیو ڈپارٹمنٹ سے کہتے ہیں ہمیں فلاں چیز دے دو. ارشد وہ شخص تھا جس نے شاید کبھی اس کو آرکائیو ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی. علی عثمان کے پاس آپ پوچھیں کتنے ٹیرا بائٹس کی ہارڈ ڈسک پڑی ہوئی ہیں, اور ایسی لیبلڈ کہ آپ کی ورڈ لکھیں گے آپ کو وہ فوٹیج مل جائے گی, آپ کو اس انسیڈنٹ کا اسپیسیفک شاٹ مل جائے گا. پولیٹیشینز کے شارٹس آج سے 10 سال پرانے, 12 سال 15 سال پرانا شارٹ کوئی بھی ہو یار, وہ بیٹھے ہوئے نا پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے, اولی یار وہ تو یاد ہے وہ ایک شارٹ تھا سر, اور ود ان سیکنڈز جو لوگ ارشد کو فالو کرتے ہیں, جنہوں نے اس کا پروگرام دیکھا ہے, وہ اس بات کی شاید گواہی دیں گے, ان کو یاد آ جائے گا کہ اچانک پروگرام کرتے کرتے کوئی بات آئی آئی ایف بی میں, عدیل کو کہا کہ فلاں فوٹیج نکلوا دو, فلاں شاٹ چاہیے. اچھا کتنا آسان تھا, کتنا مشکل ہوتا ہے اگر کسی بھی پروڈیوسر کو, یہاں پہ بھی پروڈیوسرز پروگرام کر رہے ہیں, کہ اگر اینکر جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کے پہلے سے کمیونیکیٹڈ نہ ہو, لیکن ان کے پاس اتنا سسٹمیٹک وہ پڑھا ہوا تھا کہ کوئی بھی چیز فائنڈ آؤٹ کرنا, ظاہر ہے کہ ارشد کو ایسی چیز تو نہیں کہتا جو I've seen that, اور علی عثمان پی سی آر سے اٹھ کے بھاگتا تھا, اپنے اس پہ سسٹم پہ جاتا تھا, اور ود ان نیکسٹ 5 منٹس وہ شارٹ جو ہے ارشد صاحب کے آئی پی میں آتا تھا کہ جی تیار ہے, یو کین گیو اٹ, کال دے دیں. ای یو ڈس انفو لیب والا معاملہ, دوسرے جتنے معاملات ہیں ان پہ ارشد نے جس قسم کے پروگرامز کیے, جس قسم کی رپورٹس کی ہیں, اٹ واز ونڈرفل. آئی تھنک کہ یہ نقصان جو ہے وہ صرف اس فیملی کا نہیں ہے, یہ نقصان صرف آپ کا اور ہمارا نہیں ہے, اس ملک یہ نقصان اس ریاست کا ہے. ریاست کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہماری ریاست کا. ارشد شریف بہت ٹائم گزارے, 26 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے. ابھی ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ارشد کی ذرا پرسنل ہیبٹس بات کریں گے کہ وہ دوستوں کے ساتھ کیسا مطلب ہوتا تھا. یہ تو ابھی تک سارا اس کا پروفیشنل تھا, دوستوں کے ساتھ کیسا تھا, کس طرح بیہیو کرتا تھا, اور جب محفل میں بیٹھا ہوتا تھا تو پھر اس کا کیا بیہیویئر ہوتا تھا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ارشد کے متعلق یہ کہا جاتا تھا, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ بیمار بھی ہو گئے, اور ان کو کہتے تھے ہم سب دوست کہ یار کچھ احتیاط کر لیا کرو, کچھ ایکسرسائز کر لیا کرو. تو وہ کہتا تھا یار ایک دن مر ہی جانا ہے, کیا ہے, جو کرنا ہے کر لیں, ابھی اس دنیا میں کر لیں. یہ سب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور اگر کوئی انٹلیکچوئل گفتگو یا کوئی اسی انفارمیشن پر, تو اتنا خاموش ارشد شریف کے 2 گھنٹے خاموشی سے سنتا رہتا تھا. اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں نے ابھی ظاہر ہے کہ جس وقت ہم بریک کے دوران بھی بات کر رہے تھے, تو میرے ذہن میں ایک بات بار بار آ رہی تھی کہ ایک ایسی کوالٹی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ارشد میں بہت زیادہ تھی, اور میں چاہوں کہ میرے میں ہو, میرا خیال ہے کہ شاید ہی واز این ایکسیلنٹ لسنر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اتنے سکون, اتنے تحمل سے, اینڈ ود ریسیپشن, مطلب ریسیپٹیو بھی تھے. ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے کوئی کر رہا ہے تو نہیں, ہی وڈ نو کہ کس نے کیا بات کر رہا ہے, اور پھر بولتا ماشاءاللہ وہ ٹی وی پہ ہی تھا, لیکن جب محفل میں بھی بولتا تھا تو پھر بہت اچھا ارشد صاحب کنونسنگلی بولتا تھا کہ وہ اچانک جس طرح ہوتا ہے نا کہ somebody springs up, ایک دم جو ہے وہ چارج ہونا, اور پھر اگلے 5 منٹ کوئی نہیں بول رہا, پھر وہ صرف ارشد شریف بول رہا ہے. صحیح.
یہ ایک بہت زیادہ But that comes after a long spell کہ ارشد خاموش بیٹھا سنی جا رہا ہے سنی دو لوگوں کی بھی اگر میری اور آپ کی کسی بات پہ بحث ہو رہی ہے وہ سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے بالکل سنتے 10 منٹ کی مکمل خاموشی کے بعد پھر اگلا 1-1.5 منٹ جو وہ تیز تیز بولیں گے وہ صرف ہم سنیں گے. اچھا ارشد کی ایک بڑی عادت ہوتی تھی مطلب کہیں پہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ارشد اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اگر میں انٹر ہوں لو جی خبر آ گئی خبر تو ضمیر کے پاس ہوتی ہے. میں نے کہا یار ارشد میرے پاس کہاں پہ خبر او یار چھوڑ وہ خبر تو نے نہیں کی تھی وہ خبر نہیں کی تو یہ والی خبر بھی تیرے پاس ہوگی بتا ہو کیا رہا. اچھا یہ آپ کا مورائل بوسٹ کر دیتا تھا اتنا مطلب جب بینگ بیورو چیف اسلام آباد اینڈ ہی واز ڈائریکٹر نیوز سٹنگ ان لاہور تو اس کا ایک کانفیڈنس ہوتا تھا. میں کہتا تھا یار ارشد اتنی آسانی سے نہیں ضمیر مجھے پتا تو کر لے گا اور پھر بندہ پوری زور لگاتا تھا ایفرٹ لگاتا تھا کہ یار ارشد کا کانفیڈنس مطلب جو ہے اس کو سم ٹائمز ہوتا تھا کہ نہیں پورا کر پاتے تھے ڈیمانڈ یا ریکوائرمنٹ لیکن زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ اس کا ایک طرح سے بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ جب میں نجی ٹی وی کا بیورو چیف تھا ارشد ڈائریکٹر نیوز گئے مجھے بیورو چیف بنایا اور پھر یہ خود کسی اور نجی ٹی وی میں چلے گئے ڈائریکٹر نیوز اور پھر وہاں سے واپس آئے ایز بیورو چیف اسی چینل میں. تو ان کو کسی دوست یار نے کہا کہ ضمیر کیونکہ وہاں پہ بیورو چیف تھا آپ نے ہی اس کو بیورو چیف بنوایا تھا بینگ ڈائریکٹر نیوز تو وہ بڑا ڈسہارٹ ہوا ہوگا تو شاید وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب اسے چھوڑ دینا چاہیے. تو میں لاہور سے روڈ پہ بچوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا اسلام آباد پہلے راستے میں کوئی بات نہیں ہو سکی تو میں بالکل گھر پہ گیٹ پہ پہنچا بچے اتر کے اندر گئے تو مجھے فون آیا ارشد کا ضمیر میں اسلام آباد آ رہا ہوں. تو میں نے کہا سو بسم اللہ تو نے کوئی ڈیسیژن نہیں لینا. میں نے کہا ارشد مطلب کیا مطلب کون سا ڈیسیژن. کہتا نہیں بس جو میں سن رہا ہوں کوئی ڈیسیژن نہیں لینا یو آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. مجھے یاد ہے میں نے کہا ارشد آپ آ جاؤ پھر. کہتا ہے ضمیر ٹیکنیکلی یو ول کنٹینیو ٹو بی اے بیورو چیف فارگیٹ اباؤٹ اٹ بس چھوڑ دے تم بس باقی کوئی بات نہیں کرنی تو نے کوئی ڈیسیژن نہیں لینا میرا ویٹ کر میں آ رہا ہوں مل کے بات کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا چلیں. میں نے فون بند کیا. فون بند کرنے کے کوئی 30 سیکنڈز کے بعد دوبارہ فون آیا. میں نے کہا ارشد خیریت کیا بات. کہتے ہیں یار ڈیڈ آئی سیڈ دیٹ آئی لو یو. میں نے کہا نہیں. کہتا ہے آئی لو یو ضمیر اوکے بائے. آئی ریممبر مجھے اچھا میں آپ کو بتاؤں میری ارشد کے ساتھ بڑا واجبی سا تعلق تھا 2005 سے 2010. جس طرح آپ کی بیٹ میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے میں فورن آفس جاتا تو کبھی کبھار بریفنگ کے اوپر ارشد شریف سے ملاقات ہو جاتی. اس وقت وہ ایک انگریزی چینل کے لیے کام کر رہے تھے اور میں بھی درمیان میں ایک انگریزی چینل کے لیے ایک اور انگریزی چینل کے لیے کام کر رہا تھا جہاں پہ ہم اکٹھے تھے. ہم وہاں پہ بھی آپ اور میں اکٹھے تھے. یہ 2008 کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے بھی بیٹ میں جس طرح آپ جاتے ہیں کسی ایونٹ پہ کوریج کے لیے گئے اور وہاں پر ایک اور جرنلسٹ بھی موجود ہے جو آپ سے سینئر ہے آپ کی سلام دعا ہو جاتی ہے تو وہ فرینکنس کا لیول اور اس طریقے سے دوستی کا معاملہ نہیں تھا. 2010 کی جنوری میں لنڈن افغانستان لنڈن کانفرنس اس میں میں کور کرنے کے لیے گیا. ارشد صاحب ایک اور چینل کی طرف سے کور کرنے کے لیے گئے. وہاں پر میرا اور ارشد کا ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہوا اور ارشد نے جو کچھ کیا اس کے بعد پھر وہ جو ہمارا ایک واجبی سا تعلق تھا وہ دوستی میں بدل گیا. ان کے باس بننے سے پہلے کی بات ہے. ہم لنڈن کانفرنس کے لیے گئے ہوئے تھے تو ہمیں جو آرگنائزرز تھے جو فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس نے انوائٹ کیا تھا انہوں نے ہمارا برمنگھم میں ایک ایونٹ رکھا ہوا تھا. وہاں پر جو لوکل پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے لیے کام کرنے والی ایک این جی او انہوں نے اپنے کوسچن کیا. میں نے وہاں پر ایک سوال کر دیا اور اس سوال میں نے جو بات کی تھی وہ بات ان کے کام کو تھوڑا سا ہرٹ کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ اے لیجیٹمیٹ کوسچن. جو آرگنائزر تھے انہوں نے کہا مجھے اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر رسپونڈ کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے کیونکہ میرا کوسچن بڑا جینون تھا. ارشد نے سامنے ٹیبل کے اوپر زور سے ہاتھ مارا. انہوں نے کہا ہاؤ کین یو کوسچن ہز کوسچن. دس از اے لیجیٹمیٹ کوسچن. آپ کو اس کا آنسر دینا ہے. وٹ ڈو یو مین کہ یہ لیجیٹمیٹ کوسچن نہیں ہے. اگر ایسا آپ کا پرابلم ہے تو آپ کو ایک جرنلسٹ کو بلانا ہی نہیں چاہیے. ارشد اسٹوڈ اپ ان ہز چیئر اینڈ ٹولڈ می کہ وی آر واکنگ آف وی آر واکنگ آؤٹ. ہم وہاں سے نکلے. آئی ریممبر ہم ایک لیبنیز ریسٹورنٹ میں بیٹھے لیڈی پول روڈ پہ. وہاں پہ ہم نے اپنا جو ہے وہ لنچ کیا لیٹ لنچ کیا
اور ارشد نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ واپس بھی ان کے ساتھ نہیں جانا. اور ان کے پھر ایک دوست ہیں دی سن کے لیے کام کرتے تھے, ہی واز دیئر پرہیپس, جتنا مجھے یاد ہے, تو ہی ڈروو اس ٹو لنڈن. اینڈ آئی ریممبر کہ اس انسیڈنٹ کے بعد میں اکثر لوگوں کو بتاتا تھا کہ ارشد شریف جو ہے اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ دوستوں کے, حالانکہ میں دوست نہیں بھی تھا اس وقت, لیکن ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ ہی وڈ آلویز ڈیفینڈ اے جرنلسٹ. یس, اینڈ ہی ہیز نیور ایور, ارشد کی ایک خوبی تھی کہ اس نے کبھی یہ نہیں ہونے دیا کہ اس نے کسی جرنلسٹ کو ڈیفینڈ نہ کیا ہو. آئی ریممبر میرے ایک سٹوری تھی, مجھے اچھے سے یاد ہے, دیکھیں 2014 پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا وزٹ پوسٹ پون ہو رہا تھا, کینسل ہو رہا تھا, خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا اور انہوں نے آنا تھا پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے. میں نے وہ خبر دی. اب جو ہمارا چینل تھا اس نے کہا کہ دیکھیں ٹھیک ہے خبر آپ کی ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ بہت حساس خبر ہے. اینڈ رائٹلی سو, انہوں نے کہا کہ یہ آفیشیل ورژن کے بغیر نہیں جا سکتی. وی نیڈ آفیشیل آن دا ریکارڈ ورژن کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ کینسل ہو گیا. یہ عمران خان صاحب کے 126 دن کے دھرنے کے دوران کی بات ہے. تو میں نے کہا دیکھیں نو بڈی از I remember اس کے I was اوپر also بات there. کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, تو میں اپنی سٹوری پہ, آئی اسٹینڈ بائی مائی سٹوری. انہوں نے کہا کہ نہیں آفیشیل ورژن کے بغیر نہیں چلے گی. آئی واکڈ انٹو ارشد's روم, رؤف کلاسرا بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ہم فضل اکرام صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ارشد سے کہا کہ یہ سٹوری ہے. ارشد کہتا ہے بہت بڑی سٹوری ہے, کیا مسئلہ ہے پھر؟ میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ آن دا ریکارڈ کوئی چیز لے کے آئیں اس پہ. ارشد نے کہا خبر پکی ہے نا؟ میں نے کہا 1000%. ارشد نے فون کیا, 3 منٹ کے بعد وہ بریکنگ تھی اسکرین کے اوپر, اور خبر چلنے کے 20 یا 25 منٹ کے بعد احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کر کے وہ خبر کنفرم بھی کر دی. تو وہ ایسے مواقع آتے ہیں جب آپ کہیں پر پھنستے ہیں, آپ کی خبر کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا ہوتا, تو ایز اے باس ایک بندہ جو ہیڈ کر رہا ہے اس وقت آپ کے بیورو کو, اس کا آپ کے لیے اسٹینڈ لینا, اور پھر آپ کی کسی بھی اچھی سٹوری کے اوپر ایک دعوت کا اہتمام کرنا, یہ بھی ارشد کی. جتنا بڑا وہ صحافی تھا اس سے بڑا اس کا دل تھا. اور پھر مطلب مجھے کوئی ایسا ایک انسیڈنٹ یاد نہیں ہے جہاں پہ ارشد نے کسی اور کو ہوسٹ کرنے دیا ہو. ایک دفعہ میں نے کیا تھا جس دن میں ٹورنامنٹ جیتا تھا. اچھا, کرکٹ کا نہیں کرکٹ کا نہیں, سنوکر کے ٹورنامنٹ, آئی ریممبر دیٹ, انٹرمیڈیٹ جیتا تھا. تو اس کی ایک اچھی تگڑی پرائز بنی تھی. تو آئی واز ٹولڈ, ارشد نے کہا تھا کہ آج دعوت عیسیٰ دے, آج دعوت عیسیٰ, بالکل مجھے یاد آ گیا. آئی ریممبر, اور ہم اس نیوز روم میں بیٹھے اور پھر بڑا, اور پھر ارشد کے گھر جا کے, تو وہ نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ارشد جو ہے وہ, اور پھر جب اس کو کوئی غصہ آتا تھا, جب وہ مطلب میٹر آدمی تھا, بہت تیز تھے. آئی ریممبر کہ اچانک ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں لگ رہا ہوتا تھا کہ وہ بالکل کام بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک دم طوفان آ گیا بس, اور پھر ہی وڈ شاؤٹ آن ہز ٹاپ آف ہز وائس, بٹ فار دا رائٹ. یس, نیور ایور. اور پھر مطلب اگر ہیڈ آفس سے بھی لڑنا ہے آپ کے لیے تو ہی وڈ فائٹ آن ٹاپ آف ہز وائس. اکثر ان کو کہتے تھے کہ آپ کا بڑا کوئی کیلکولیٹڈ وہ نہیں ہوتا, جب آپ آتے ہیں تو پھر غصہ بہت ہی زیادہ کر جاتا ہے. ہاں, لیکن پھر اس کے بعد پھر بلا کے سوری بھی کر لیتا, ختم بھی ایسے ہی ہو جاتا تھا, سوری بھی کرتا ہوتا تھا. اگلے مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہی واز ڈائریکٹر نیوز, اینڈ ایک انسیڈنٹ مولانا طاہر القادری صاحب کا انسیڈنٹ چل رہا تھا یہاں پہ, اینڈ میں صبح 6 بجے ابھی آ کے آفس بیٹھا ہی ہوں, اور کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا. تو ارشد کالڈ می اینڈ ہی واز آن ٹاپ آف ہز وائس, بیورو چیف ہی اگر سو رہا ہوگا اس کو کیا پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے, کدھر یہ اتنا بڑا ہو گیا, طاہر القادری کے ٹرک پہ پتہ نہیں فائرنگ ہوئی اور یہ بنا. تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں ارشد کے مطلب ہماری ٹیم آگے تھی, پچھلی ٹیم جو ہے وہ ابھی دوبارہ دوسری ٹیم جا رہی ہے, وہ راستے میں تھی, اور وہ جو مطلب کچھ جو بھی ٹیکنیکل تھا, نو ایکسکیوزز, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس. صبح کے 6 بجے فون بند ہوا. تھوڑی دیر بعد کسی اور کا لاہور سے مجھے فون آیا, میں نے اسے بتایا, میں نے کہا یار یہ صورتحال تھی. 15-20 منٹ, آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ارشد آپ نے سننے کی کوشش ہی نہیں کی, میں آپ کو یہی تو, او یار آئی ایم سوری اگین. مطلب بڑی دلچسپ بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے تو مجھے بلا لیا,
راتوں کی ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی تھیں. یہی 2014 کے دھرنے میں چینل میں تو مجھے پروگرام میں بلا لیا. مجھے نہیں معلوم تھا کیا ہونا ہے, لیکن یہ واقعہ میں آپ کو عیسیٰ سناتا ہوں بریک کے بعد. وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. تو عیسیٰ وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے مجھے پروگرام میں بلایا, بیٹھے تو ایک دم اچانک ایسی بات کر دی جس کے لیے مطلب میں بھی پریشان ہو گیا اور جو لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے. اب وہ بات مطلب لائیو جا رہے ہیں اور انہوں نے وہ کہہ دی. پروگرام کے بعد میں نے کہا یار کیا کہتے یار یو آر اے جرنلسٹ, جو میں نے بات کی وہ جرنلسٹ کا کام ہے, اسی وجہ سے تو آپ کو وہ میں نے بات کی. میں نے کہا لیکن اس بات کو کسی اور طریقے سے بھی تو کہی جا سکتی تھی. کہتے نہیں, اس سے تمہارا پروفائل خراب نہیں ہوگا. مطلب وہ ایک اس کا تھا, نہیں رہا انٹیگریٹی, کمپیٹنٹ, انٹیلیجنس, ڈیئرنگ, انصاف. دیکھیں یہ جو سوالات اس سارے واقعے کے بعد موجود ہیں, یہ سوالات ہانٹ کریں گے بڑے عرصے تک. ہم سب اس کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش, یعنی ظاہر ہے کہ واقعہ پاکستان کی جورسڈکشن کے باہر ہوا ہے. دو چیزیں ہیں عیسیٰ, کیوں اور کس نے. ایٹ لیسٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو سٹوری دیٹ دی کینین پولیس ہیز کم اپ ود, یہ سٹوری بڑی کمزور لگی. یعنی بچہ کار جیکنگ بچے کے لیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے کر رہے تھے, سملر گاڑی نظر آئی, اس کو رکنے کا اشارہ کیا, سٹونز رکھے ہوئے تھے, وہ نہیں رکا, وہ بھاگا, چیز کیا, ہنٹ کیا, گاڑی وہ اسپریڈ ود بلیٹس, نوئنگ اگر آپ واقعی ہی ایک بچے کو بچانے کے لیے جا رہے تھے اس گاڑی میں تو آپ بالکل آپ گاڑی کے ٹائر کو ہٹ کریں گے, آپ نے اس بچے کو بچانا ہے, آپ نے گاڑی روکنا آپ کا مقصد ہے, آپ ڈرائیور کو ہٹ کر دیں گے, آپ پیسنجر کو کیسے کر سکتے ہیں؟ کون ایسرٹین کر رہا ہے کہ پیسنجر سیٹ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہی بیٹھا ہو جو مغوی ہے؟ اگر اس سٹوری کو درست مان بھی لیا جائے تو ویسے تو کینین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ بچہ مل چکا تھا. ایگزیکٹلی, گاڑی مل چکی تھی, بچہ مل چکا تھا, جس کے بعد یہ کینین میڈیا جو ہے وہ انہوں نے ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگا دیا ہے کینیا کی پولیس کے اوپر کہ پہلے تو آپ صرف کینین صحافیوں کو مارتے تھے, اب آپ نے ایک فورن جرنلسٹ کو بھی مار دیا. یہ ساری وہ چیزیں, بگ کوسچن مارک, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس میں بھی سب سے اہم سوال یہ کہ who told Arshad to go to Kenya? That's also one question. پہلی بات تو یہ ہے, پھر عیسیٰ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ملک سے باہر کیوں جانا پڑا. سب سے بڑا سوال, دبئی چلے گئے, دبئی میں کیوں نہیں اسے رہنے دیا گیا اور کیوں دبئی ایڈمنسٹریشن پر زور لگایا گیا کہ اس کو ڈی پورٹ کریں؟ کیوں لوگ ارشد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں؟ ارشد کے پاس کسی اور ملک کا ویزا نہیں تھا. یہ میں بات کلیریفائی کرتا چلوں کہ بہت سارے باتیں چل رہی ہیں ادھر ادھر کہ وہ برطانیہ میں تھے, لنڈن میں تھے اور وہاں سے گئے. ارشد برطانیہ قطعی طور پر نہیں گیا کیونکہ اس کے پاس کسی ملک کا کوئی ویزا نہیں تھا. دا لاسٹ ویزا ہی ہیڈ واز آف رشیا, جب وہ فیبری میں گئے ہیں اور میں اس وقت ان کے ساتھ گیا تھا. عیسیٰ ان کے پاس کوئی کسی اور ملک کا ویزا نہیں تھا. اینڈ ہی ان اے وے جب ہماری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا یار ویسے یہ صحیح کہتے تھے, ویزا ایک آدھ لگوا کے رکھنا چاہیے تھا. تو کینیا, وہاں پہ آپ کی انٹری ہوتی ہے ود پاکستانی پاسپورٹ, وہاں پہ انٹری ہو جاتی ہے, یہاں وزٹ ویزا لگ جاتا ہے وہاں پہ, یا جو بھی ان کا پروسیجر ہے. آن ارائیول ویزا, آن ارائیول. سری لنکا واز ون آپشن, لیکن وہاں پہ بہت زیادہ انریسٹ تھا. نیپال از آلسو این آپشن. دیر آر ادر ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز. نیپال مالدیوز از آلسو, لیکن اینی ہاؤ اب یہ آئی تھنک موریشیس از آلسو این آپشن. بٹ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا کوئی جاننے والا جہاں پہ آپ جا کے مطلب ایک بالکل ایک ایلین تو نہیں رہ سکتے تھے, اس میں تو نہیں آپ جا سکتے. یہ ہے. لیکن پھر سوال لیکن اس سارے پروسیس کے دوران نا ضمیر صاحب ایک بات مجھے جو ہے نا وہ بہت ضروری طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے سب کے جذبات ہیں, ہمارے جذبات ہیں, جذباتی وابستگی ہے ارشد کے ساتھ, اور اس میں لوگ جو ہیں وہ کامنٹس بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا. دیر از ون تھنگ وچ ایوری ون شوڈ ریممبر کہ ان کی ایک فیملی ہے, ایک بھرا ہوا خاندان ہے, بیویاں ہیں ان کی 2, ان کے بچے ہیں, ان کی والدہ ہیں,
حیات ہیں، ان کے اور رشتہ دار ہیں، وہ ایک صدمے سے، ایک کرب سے گزر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بھی شخص اس کے حوالے سے، اس انسیڈنٹ کے حوالے سے ان کی تصاویر کو، ان کی پریویسی کو بریچ کرتا ہے، That's تو very آپ unfortunate. اندازہ لگائیے کہ وہ ابھی میت کے انتظار میں ہیں، ان کے گھر والے۔ آپ ان کو یہ تصویریں مت دکھائیں، آپ ان کو پوسٹ مت کریں، آپ اس میں جس حد تک ممکن ہو سکے افواہوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ کن سرکمسٹانسز میں ہوا ہے، بٹ ڈونٹ ریچ کنکلوژنس، ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژنس۔ Don't jump to it. There are big question marks on the incident, loopholes in the story. بڑے بڑے سوراخ ہیں اس سٹوری میں، کہیں سے میک سینس نہیں کرتی، لیکن جو آپ کے ذہن میں جواب ہیں ان کو خبر بنا کر نہیں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ پروسیس ہے جس سے حقائق کے اوپر مزید گرد جم آپ جاتی ہے۔ نے بات کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے، ارشد کا اتنا پروفیشنل ورک ہے، آپ اس کو پوسٹ کریں سوشل میڈیا پہ if you feel like. بالکل، دیکھیں مزید گرد جم جاتی ہے، کیونکہ سوال تو بہت لیجیٹیمیٹ ہے، بہت درست سوال ہے۔ کیوں گیا ارشد؟ کینیا میں کیوں؟ جو میں نے آغاز میں کہا، بچے بڑے ہوں گے پوچھیں گے نہیں، کون آپ حادثہ ڈکلیئر کر دیں، بچے بڑے ہو کے یہ پوچھیں گے نہیں کہ یہ حادثہ کینیا میں ہی کیوں ہونا تھا، ہمارا باپ افریقہ کا نیشنل تو نہیں تھا۔ UN کو کہیں انویسٹیگیشنز کرے، انڈیپینڈنٹ آئی کمیشن تھنک بنائے۔ جرنلسٹ باڈیز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گی، آئی ایم شیور پاکستان کی جرنلسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ڈالیں گی، اور اس کے حوالے سے اگر تو انٹرونشن اس لیول کی ہوتی ہے جو جمال خاشوگی کے معاملے پہ ہوئی تھی، جو ریسنٹ ہمارے پاسٹ ہے، اس میں جو بڑی ہائی پروفائل تھرڈ وینیو کی ہائی پروفائل اسیسینیشن ہے، وہ سعودی نیاد امریکی جرنلسٹ وال سٹریٹ واشنگٹن پوسٹ کے جو کالمسٹ تھے جمال خاشوگی، استنبول میں سعودی عرب کے کونسلیٹ میں ان کی اسیسینیشن ہے، اور اس پہ جتنی بڑی انویسٹیگیشن ہوئی تو آپ کو بہت سارے فیکٹس پتہ چل گئے، سو مچ سو کہ CIA نے تو اس کے اوپر ڈائریکٹ MBS کے اوپر فنگرز پوائنٹ کر دیں۔ سعودی گورنمنٹ کا اس پہ اپنا موقف ہے کہ دیر ور سم پیپل ہو وینٹ آؤٹ آف دیئر اتھارٹی، اس سے باہر نکل کے تجاوز کیا تھا انہوں نے اپنے اختیار سے، اور یہ سب کچھ ہوا، اور پھر انہوں نے کچھ سزائیں بھی دیں۔ اگر تو اس لیول کی انویسٹیگیشن ریاست پاکستان ڈیمانڈ کرتی ہے اور UN کے ذریعے، دیگر باڈیز کے ذریعے یہ کنڈکٹ کی جاتی ہے، تو آئی تھنک کہ آپ کو شاید آخری سرا تو پھر بھی نہ ملے، لیکن کم از کم بہت سے جو بنیادی سوالات ہیں ان کے جواب ضرور مل جائیں گے، اور یہ میرا خیال ہے یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے۔ ریاست کو کیا کرنا ہے؟ ریاست کو دیکھیں فی الحال تو جو کچھ کیا گیا ہے، آئی تھنک کہ ہمارا جو ہائی کمیشن ہے اس نے کینین حکام کے ساتھ آفیشلی معاملہ ٹیک اپ کیا ہے، ان سے آفیشلی کمیونیکیٹ کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ اس میں تھورو پروب کریں، اس میں تحقیقات کریں۔ ہاؤ کین نیروبی کی کینین پولیس جو ہے وہ یہ موقف دے سکتی ہے کہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی پہ آپ نے اسیسینیٹ کر دیا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ لیکن پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ، ہمارے جو ایکٹنگ فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے کینین ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ بلا کر اس کے اوپر بات پر زور دیا ہے، انہوں نے ارشد صاحب کی فیملی کو جا کے بھی ایشور کروایا ہے۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ دیٹ ہوپ فل کہ اس کا جو اوتھینٹک ایک ڈاکیومنٹ ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن ہمیں ارشد کو یاد رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ عیسیٰ، آپ نے وقت نکالا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔